تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، اور جب سیلاب آیا تو اس وقت ظاہر ہے کہ کیسا انپریسیڈنٹڈ یہ کیٹاسٹرفی تھی اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اور جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، تمام مسلح افواج نے، تمام صوبائی حکومتوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے اور سول سوسائٹی جو پاکستان کے اندر ہے، تمام دوست ممالک نے دنیا بھر سے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، جس طرح دن رات پاکستان کے اندر اس سیلاب، اس آفت سے نمٹنے کے لیے کوشش کی گئی، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ابھی حالیہ جو وزیر اعظم کا دورہ تھا UNGA کا، اس پہ تفصیلی گفتگو پرائم منسٹر خود بھی کر چکے ہیں۔ SCO کا جو دورہ تھا، جہاں سارا فوکس جو تھا وہ سیلاب کے وکٹمز کے اوپر تھا، اور جس طرح جو ریلیف کی، ریسکیو کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو اس وقت تمام پورے پاکستان میں سروے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس جوائنٹ سروس مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر، جس میں ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جتنی امداد آئی ہے، جتنی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، جتنے فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی آگے ڈسیمینیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے، پبلک کی انفارمیشن کے لیے، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے لیے فلڈ کے اوپر ایک ڈیش بورڈ لانچ کریں گے، جس کا اعلان انہوں نے 1 یا 1.5 ہفتے پہلے کیا تھا۔ آج وہ تیار ہو گیا، جو وزیر اعظم لانچ کریں گے، جس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں ریلیف گڈز کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، ڈسیمینیشن ہوئی ہے پورے پاکستان میں، فنڈز جو کہ شہباز شریف صاحب نے 25,000 روپے کا کیش BISP پروگرام کے ذریعے ایک ایمرجنسی کیش دیا تھا، اس کی ساری تفصیل، تمام ڈیٹا اس ڈیش بورڈ پہ پاکستان کی عوام کے لیے، جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے یہ ڈیش بورڈ آج شام 5 بجے وزیر اعظم پاکستان لانچ کریں گے۔ ایک طرف تو ملک کا وزیر اعظم جو اس وقت سیلاب زدگان اور جو ریسکیو، ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں دن رات مصروف ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص جو اس ملک کا وزیر اعظم 4 سال اس ملک کی، اس وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر مسلط رہا، اس کی 28 ستمبر کو ایک آڈیو لیکس سامنے آئیں۔ وہ آڈیو لیکس جو 27 مارچ کو جلسے میں ایک کاغذ کی شکل میں وہ وزیر اعظم اپنی کرسی ختم ہونے کے بعد، اپنے اقتدار کو ختم ہونے کے بعد جس ذہنی کیفیت میں مبتلا تھا، اس نے جلسے میں وہ کاغذ لہرایا۔ اس آڈیو لیکس جو 28 ستمبر کو آئیں، اس نے ان کی سازش کا، اور جو پورا ایک بیانیہ بنایا گیا بیرونی ملک سازش کا، امریکہ کی سازش کا ایک پورا کھیل کھیلا گیا، اس کھیل کو بے نقاب کر دیا۔ اور انہوں نے اس آڈیو لیکس جو کہ آپ نے بار بار سنی ہوں گی کہ انہوں نے کہا جب سائفر آیا، وہ میں آپ کو بھی ساری تفصیل بتاتی ہوں کہ جب سائفر آیا اور اس کا ساتھ کیا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر آیا ہے، اس آڈیو لیکس جو کہ 28 کو آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے۔ اس کے اوپر کی یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، مطلب کہ 7 تاریخ کو، 7 مارچ کو یہ سائفر آیا، 8 تاریخ کو یہ سائفر فارن آفس میں ریسیو ہوتا ہے، 9 تاریخ کو یہ سائفر کا اندراج، اس کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں منگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ 8 تاریخ کو یہ سائفر آیا، پھر بیچ میں 15 مارچ بھی آئی، جبکہ ڈونلڈ لو کو بلایا گیا ویمنز ڈے کے اوپر خطاب کرنے کے لیے ایز چیف گیسٹ۔ 27 تاریخ کو جلسہ ہوا،
اس کے بعد آڈیو لیکس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تو تاریخ پہلے کی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اگر آپ کے پاس 7 تاریخ کو سائفر آ گیا تھا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی؟ یہ 27 تاریخ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، آپ کا اقتدار جا رہا ہے، آپ کے اتحادیوں نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے، کیونکہ آپ چور تھے، آپ کرپٹ تھے، آپ نالائق تھے، آپ نااہل تھے، آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی، آپ نے ملک کے عوام کا روزگار لیا، آپ نے کشمیر کا سودا کیا، آپ نے ملک کے اندر افراتفری پیدا کی، اور اس صورت میں اتحادیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، پارلیمان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا، اور 27 تاریخ کو آپ کو پتہ چل گیا کہ اتحادی آپ کو چھوڑ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا۔ اور یہ پورا آپ نے گھڑا جس میں آپ کو آپ کے ایس پی ایم نے کہا کہ ہم اس کا انالیسس تبدیل کر دیں گے، منٹس تو میں نے بنانے ہیں، اور اس کے بعد میٹنگ بلائیں گے، فورن سیکرٹری کو بلائیں گے، کیونکہ سائفر پبلک نہیں ہو سکتا، ان منٹس کو بدلیں گے، ان منٹس کے اندر تھریٹس کا ورڈ استعمال کریں گے اور سازش کا ورڈ استعمال کریں گے، کیونکہ اب اس سے صرف کھیلنا ہے۔ تو 28 تاریخ کو یہ آڈیو لیک سامنے آئی جس میں عمران خان صاحب، وہ بیرون ملک سازش، وہ امریکہ کی سازش، وہ امپورٹڈ حکومت کا جو پورا بیانیہ، وہ حقیقی آزادی ملک کو دینی ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، کسی کے منہ سے امریکہ کا لفظ نہ سنو۔ اور اس کے بعد 30 سپٹمبر کو ایک اور آڈیو لیکس آتی ہے، اور وہ بھی آپ نے بار بار سنی ہے۔ اس آڈیو لیکس میں کہا جاتا ہے، اس میں وہ میٹنگ بلائی گئی، بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں فورن منسٹر کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، فورن سیکرٹری کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، اور اپنے 3-4 وزراء کو بلایا جاتا ہے، اور پھر اس میں کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے منٹس بنا لیتے ہیں۔ وہی جو بات 28 سپٹمبر والی آڈیو لیکس میں آئی کہ اس پہ کھیلنا ہے، منٹس بدلنے ہیں، اس کو انالیسس کی شکل دے کر منٹس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو 30 سپٹمبر والی آڈیو میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس سائفر کو خط کہیں گے، کیونکہ عوام کو سمجھ آ جائے گی، عوام بے وقوف بن جائے گی۔ عوام کے ساتھ کھیلنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نام لیں۔ لیکن حقیقی آزادی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقی آزادی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نام نہیں لینا امریکہ کا۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے منہ سے یا کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے۔ اگر آپ کے خلاف، ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کسی نے بھی کی تھی، اگر آپ کی بات مان لیں کہ 7 تاریخ کو آپ کے پاس جو سائفر آیا وہ ملک کے خلاف سازش تھی، تو پھر نام کیوں نہیں لینا عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب نام اس لیے نہیں لینا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہ ثابت ہو گیا اس آڈیو لیکس میں۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ ملکی مفادات، قومی سلامتی اور ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اب اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے۔ آپ نے ملک کو گمراہ کیا، عوام کو گمراہ کیا، قومی مفادات کے ساتھ کھیلے، قومی سلامتی کے ساتھ کھیلے۔ آپ نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر لوگوں کو میسج دیا، آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور کہتے ہیں اب صرف اس پر کھیلنا ہے۔ آپ نے عوام کو بے وقوف بنایا، عوام کو گمراہ کیا، انارکی پھیلانے کی، افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ نے پہلے ہی، جس طرح آپ کو پتا تھا کہ آپ نے 2018 میں پٹے پہنا کر لوگوں کو اقتدار میں آنا ہے، اسی طرح آپ کو پتا، آپ نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ اب کھلواڑ کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے یہ سازش بنائی دماغ میں، پھر آپ نے کہا اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اور آپ کاغذ بدلو، منٹس بدلو، دستاویزات بدلو، غائب کرو۔ یہ آپ کی دماغ کے اندر یہ کھیل آپ نے، اور اسی کھیل میں آئین توڑا، قومی سلامتی کے مفادات کے ساتھ کھیلا، قومی آئین کے ساتھ کھیلا، اور اسی کھیل میں پارلیمان توڑ دیا، آئین توڑ دیا۔ آپ کو شرم بھی نہیں آئی کہ آپ نے اپنی سیاست کی خاطر، اس کرسی کی خاطر، اس اقتدار کی خاطر آپ نے ملک کے ساتھ کھیلا، عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیلا، پارلیمان توڑ دی، نیشنل اسمبلی توڑ دی، ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی، سپیکر سے آئین شکنی کرائی، صدر پاکستان سے آئین شکنی کرائی۔
اگر 7 تاریخ کو ملک کے خلاف سازش اسٹیبلش ہو گئی تھی تو آپ نے اس دن اسمبلی کیوں نہیں توڑی؟ آپ نے اس دن عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ ملک کے خلاف سازش ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ خیال آپ کو 28 تاریخ کے آڈیو لیکس کے اندر یہ بات آئی کہ اس کے ساتھ اب کھیلنا ہے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، آپ کا اقتدار جا رہا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دینی شروع کر دی کبھی. اور اسی طرح اقتدار میں آئے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر آپ کی پوری سیاست بے ساکھیوں کے اوپر مبنی ہے. آپ نے اپنی سیاست خیرات کے پیسے سے کی، آپ نے اپنی سیاست دوسروں کے پیسے دوسروں کی بے ساکھیوں پر کی. اقتدار میں آپ بے ساکھیوں سے آئے، کیونکہ آپ کو تو یہ بھی عادت ہے کہ آپ کے جلسوں میں کرسیاں بھی وہ بے ساکھیاں لگائیں. آج پھٹ پڑا کیوں رہے ہیں؟ آج ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ سیاست اپنے بل بوتے پہ کرنی پڑ رہی ہے جو آپ کو کرنی آتی نہیں ہے، تو دھمکیاں دیتے ہو. کس کو دھمکیاں دیتے ہو؟ 4 سال جیلوں میں رکھا، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، عدالتوں میں ریفرنس نیب نے دیے، نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، پوری ریاستی طاقت استعمال ہوئی. آپ این آر او کی بات کیوں کرتے ہو عمران خان صاحب؟ 4 سال کیوں نہیں ایک بھی ثبوت دیا اس کرپشن کا جس کا تم ذکر کرتے ہو؟ تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے. تم چاہتے ہو تم اس قومی سلامتی کے اس سنگین حساس معاملے کو تم نے سیاست کی نظر کیا ہے. اور میں پاکستان کی عوام کو ایک بات بہت ہی واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ 28 تاریخ کو یہ آڈیو لیکس آئی، 30 تاریخ کو دوسری آڈیو لیکس آئی، 30 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی مفادات کا مسئلہ ہے. یہ قوم کے اندر آئین اور قانون، یہ ملک کے اندر آئین اور قانون کا مسئلہ ہے. اس کو سیاست کا رنگ، اس سائفر کو سیاست کی نظر عمران خان نے کیا ہے. کابینہ کی میٹنگ کے اندر اس کے اوپر تفصیلی بحث ہوئی کہ یہ سائفر جو کہ سیکریسی ایکٹ کے مطابق پبلک نہیں ہو سکتا، اس سائفر کو تبدیل کیا گیا انالیسز میں، اس سائفر کو منٹس میں تبدیل کیا گیا، اس کے ساتھ کھیلنے کا تماشا کیا گیا جو اس آڈیو لیکس میں، اور دونوں آڈیو لیکس کو عمران خان نے ڈینائی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ اعتراف جرم کر چکے ہیں. آج سائفر کے منٹس بدلے گئے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ آئین کا معاملہ ہے، یہ قانون کا معاملہ ہے. یہ تمہاری طرح لوگوں کو، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالو، طیبہ گل کی ویڈیو کو استعمال کرو، نیب نیازی گٹھ جوڑ بناؤ، نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرو اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، کبھی ہیروئنوں کے کیسز بناؤ. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہ ملک کی سلامتی کے ساتھ تم نے کھیل کھیلا ہے اور تم نے اس کا اعتراف جرم کیا ہے. آپ کے ثبوت اس وقت موجود ہیں. کابینہ میں تمام جماعتوں کے ریپرزنٹیٹیوز نے، پوری کابینہ نے اس کے اوپر بہت تفصیلی بحث کی، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا کہ کابینہ کی سب کمیٹی بنائی جائے گی، اور سب کمیٹی کا اجلاس 1 اکتوبر کا ہوا. اس سب کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کرمنل انویسٹیگیشن کے زمرے میں آتا ہے، اور اس میں ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بنا کر، اور ایف آئی اے کا جو اس کمیٹی کا ہیڈ ہوگا وہ جن کو چاہے کو آپٹ کر سکتا ہے، تمام ایجنسیز کو اس کے اندر شامل کر سکتا ہے، اور اس کی ایک بھرپور انویسٹیگیشن ہو کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور یہ کوئی بھی ہو. ایک طرف آڈیو لیکس آتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو وہ انشور کرتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی قانون نہ ٹوٹے، کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کو فائدہ پہنچایا جائے. دوسری طرف ایک آڈیو لیکس آتی ہے تو اسی آڈیو لیکس میں کیا آتا ہے؟ اسی آڈیو لیکس میں آتا ہے کہ اس سنگین قومی سلامتی کے معاملے کے ساتھ کھیلو. اور وہ اس وقت عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، وہ اس وقت کہہ رہے تھے جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ، اپنے عہدے پر، اپنے اوتھ کے اندر اس ملک کے وزیر اعظم تھے، جب وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے جو فورن ریلیشنز، فورن پالیسی اور جو ملکی سلامتی اور ملک کے معاملات ہیں اس کے اوپر کتنا گہرا اثر پڑا ہے، جس کے نقصانات پاکستان بھگت رہا ہے. آپ سے دوسرے ممالک بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح پیش کیا جائے گا، اس کو کس سیاست کی نظر کیا جائے گا.
اس لیے یہ کسی قسم کا سیاسی معاملہ نہیں ہے. اور آپ ذرا تیسری ویڈیو چلائیں. وہ تو 2 آڈیوز تھی نا جو لیک ہوئی. ذرا میں تیسری ویڈیو چلوانا چاہتی ہوں جو عمران خان صاحب نے اپنے چینل پر بیٹھ کر پرسوں بات کی ہے, جو آپ سنیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. بتائیں جی. یہ لیٹر ہے کہاں؟ کیونکہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے. یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی ہے تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے؟ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا, کہیں ہو گیا, مجھے نہیں پتا. لیکن دوبارہ چلائیں. لیٹر ہے کہاں؟ کیونکہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے. یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی ہے تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے؟ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا, کہیں ہو گیا, مجھے نہیں پتا. لیکن غائب ہو گیا جو میرے پاس تھا. یہ کون سا دستاویز غائب ہو گیا؟ سائفر غائب ہو گیا. سائفر کی جو کاپی عمران خان کے پاس تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے پتہ نہیں غائب ہو گیا. وہ کاغذ غائب ہو گیا عمران خان صاحب کے پاس جس پہ آئین توڑا گیا, جس پہ کھیل کھیلا گیا, جس پہ پارلیمان توڑی گئی, جس پہ آئین توڑ کر ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا گیا, جس کے اندر وہ سائفر کی کاپی مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی. یہ وہی سائفر کی کاپی ہے جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں منگائی کاپی اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے گئے اور آج کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا. اب مجھے وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے. وہ لوگ بتائیں مجھے جو کہتے ہیں اس شخص کو غدار نہ کہا جائے. وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے, یہ معاملہ قومی سلامتی کا نہیں ہے, یہ معاملہ آئینی نہیں ہے. وہ شخص اس سائفر جو سیکریسی ایکٹ کے مطابق کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ شخص کہہ رہا ہے اس کی کاپی مجھے نہیں پتا میرے سے کہاں چلی گئی. جس پہ تم نے کھیل کھیلا, جس نے تم نے ملک کو گمراہ کیا, عوام کو گمراہ کیا, جس پہ تم نے ڈگڈگی بجائی اور تماشا کیا کہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے, امریکہ نے سازش, اور امریکہ کا نام نہیں لینا. وہ تم کہتے ہو تم سے گم گیا ہے اور کہتے ہو کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ یہ آئینی مسئلہ ہے, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, یہ قانون کے مطابق سیکریسی ایکٹ کا مسئلہ ہے جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور اپنے سیاسی مقاصد کی نظر قومی مفادات کو کیا گیا ہے. اس میں عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی چہرہ ہو, وہ ناقابل معافی گناہ اور جرم ہے. اور یہ جرم اسٹیبلش ہو چکا ہے کیونکہ وہ خود مان رہے ہیں کہ میرے پاس وہ کاپی تھی جو کاپی گم گئی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی ہے. اور وہ خود اس دونوں آڈیوز کو ڈینائی نہیں کر رہے. مطلب آپ نے تماشا بنا دیا ملک کو. اقتدار میں آئے, عوام کو بے وقوف بنا کے میں 1 کروڑ نوکری دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, کرپشن ختم کروں گا 100 دن میں, کبھی 90 دن میں. کھلواڑ کیا, مدینہ کی ریاست کے نام کو استعمال کیا, امر بالمعروف جیسے پاک نام کو استعمال کیا. جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس سائفر کو امریکی سازش بنا کر عوام کو گمراہ کیا کہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, جبکہ تم نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمان میں آئینی طریقے سے باہر پھینکے گئے ہو. اور تم اب کیا چاہتے ہو؟ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کن کو کہہ رہے ہو تمہاری مدد کریں؟ کن کو ایکس وائی زیڈ کہہ رہے ہو؟ کن کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ کون تمہاری مدد کرے؟ اداروں کو کہہ رہے ہو؟ تو چوکیدار جو ہیں وہ قومی دفاع کے ذمہ دار ہیں یا تمہاری کرسی کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں؟ کس کو بلا رہے ہو؟ کس کو دہائیاں دے رہے ہو کہ تمہارا اقتدار بچائیں؟ اگر تم سمجھتے ہو تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے جس کی اصل بے نقاب تم ہو چکے ہو, تم روز کھڑے ہو کر اداروں کو دھمکیاں دیتے ہو, تم روز کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہو, جج حضرات کے اوپر آوازیں کستے ہو, اس کے بعد معافیاں مانگتے ہو, بند کمروں میں پیر پکڑتے ہو, اس کے بعد دہائیاں دیتے ہو کہ قوم معاف نہیں کرے گی. قوم تم جیسے غدار کو معاف نہیں کرے گی عمران خان صاحب, تم جیسے جھوٹے کو معاف نہیں کرے گی, تم جیسے منافق کو معاف نہیں کرے گی, تم جیسے شخص کو جس نے کشمیر کا سودا کیا معاف نہیں کرے گی.
اور تم اب یہ کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ادارے مل کر اس سازش میں تمہارا ساتھ دیں, تمہاری کرسی کا دفاع کریں, تمہارے اقتدار کا دفاع کریں. ان کا کام قومی سلامتی اور دفاع کی حفاظت ہے, تمہارے اقتدار اور تمہاری کرسی کی حفاظت نہیں ہے. اور عوام کو بھی چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے جنہوں نے اس کو جس کو اس شخص نے بے وقوف بنایا. کہتے ہو این آر او مل رہے ہیں نواز شریف کو, مریم نواز کو. 6 سال تم نے اپنے کرونیز کے ساتھ مل کے نواز شریف کو ڈی فیم کیا. سب سے پہلے اپریل 3, 2016 سے یہ تماشا جاری ہے. اس شخص نے کہا کہ میں اقتدار سے جا رہا ہوں تو ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو. اس شخص نے نہیں کہا ملک کو آگ لگا دو. اس شخص نے نہیں کہا قومی مفاد کے, قومی سلامتی کے معاملات کو جو اس کے سینے میں راز دفن ہے, اس نے تو نہیں ان کو اپنی سیاست کی نظر کیا. اس نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ اگر شائبہ بھی آ گیا میری دیانتداری اور ایمانداری پہ تو کیس چلائیں. اور وہ کیس نواز شریف کے خط کی وجہ سے چلا تھا, جس کا فیصلہ بلیک لا ڈکشنری کے ذریعے آیا تھا, کیونکہ ملک میں قانون موجود نہیں تھا کہ جو انکم لی نہیں اس کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو فارغ کر دو. تم این آر او کی بات کرتے ہو, 4 سال تم نے نیب چیئرمین کو طیبہ گل کی ویڈیو پر بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے. ایک ثبوت شامل, میں ہائی کورٹ کے اندر تمام ہیئرنگز کے اندر موجود تھی, اور آخری ہیئرنگ پہ جو آوازیں آ رہی تھیں, نیب سے پوچھا جا رہا تھا جج حضرات کی طرف سے کہ ایک بھی کاغذ دکھاؤ جس سے نواز شریف کا کسی قسم کا کرپشن کا یا ایون فیلڈ کے فلیٹس کا یا کسی قسم کی کوئی بھی لنک ثابت ہوتا ہو. نیب نے کہا بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو ان 6 سال کا جواب کون دے گا؟ عمران خان صاحب, جس میں ناقابل تلافی نقصان ہو گئے. کہتے ہو بھاگ گیا ہے باہر. جو لیڈر بھاگتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے احتساب کے لیے واپس نہیں آتے. جب جج ارشد ملک کی آڈیو بھی اور ویڈیو بھی سامنے ہو کہ یہ سب جھوٹے کیس ہیں, پھر بھی عوام کے لیے, کیونکہ جو چور ہوتا ہے وہ تمہاری طرح عدالتوں سے بھاگتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے. جس کو پتا ہو کہ میں نے ایمانداری سے 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس ملک کی خدمت کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے, وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آیا تھا. اور آج الحمدللہ اگر کوئی شخص اس ملک کی تاریخ میں, کوئی سیاسی لیڈر اس بدبودار احتساب, جعلی احتساب سے سرخ رو ہوا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. اور مریم نواز کی بات کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے؟ اور کیوں نہیں آتی, مجھے اس بارے میں پتہ ہے کہ کیوں نہیں آتی, میں وہاں جانا نہیں چاہتی. کہ مریم نواز 4 سال 2 دفعہ گرفتار کیا نیب کے, جب کچھ نہ ملا پہلے والے کیس میں تو شوگر ملز میں, رمضان شوگر مل میں گرفتار کیا. 4 سال اس کا پاسپورٹ پکڑ لیا, ضبط کر لیا, جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. کہتے ہو این آر او مل رہا ہے. این آر او تب ملتا جب تم 4 سال اس کو جیل میں نہ ڈالتے, باپ کے ساتھ 2 دفعہ جیل میں نہ ڈالتے, احتساب نہ کرتے, وہ حساب نہ دیتی, وہ جواب نہ دیتی, وہ پیش نہ ہوتی. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تم نے 4 سال جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب عوام کو بے وقوف نہ بناؤ. یہ این آر او نہیں ہے, یہ وہ حقیقت ہے کہ کبھی کسی قسم کی نہ کوئی چوری ہوئی, نہ کوئی کک بیک, نہ کوئی کرپشن, نہ اختیارات کا ناجائز استعمال. تمہاری طرح طیبہ گل کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز ہم بھی بنا سکتے تھے اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا. قانون کے مطابق فورن فنڈ, تم فورن ایجنٹ دوسروں پہ این آر او کی بات کرتے ہو. تم نے ملک کو تباہ کر دیا, معیشت کو تباہ کر دیا, اور اب ایک فورن ایجنٹ اداروں کو دہائیاں دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. آج اپنی بیساکھیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو کہتے ہو قوم معاف نہیں کرے گی چوکیداروں کو. کس کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ اداروں کو چوکیدار کہہ رہے ہو کہ تمہارا ساتھ دیں. معاف نہیں کرے گی
قوم تم جیسے فورن ایجنٹ کو, سازشی کو, جھوٹے کو, جس نے ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کی, ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی, ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی, ملک کے پارلیمان کے ساتھ غداری کی, اپنے وزیر اعظم کی کرسی کے منصب کے ساتھ غداری کی اور جھوٹ بولا, قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. اور اب حقیقی آزادی تم جیسے فورن ایجنٹ, سازشی, غدار, جھوٹے چور سے نجات ہے. اب اس ملک کے اندر حقیقی آزادی تم جیسے شخص کو, عمران خان صاحب آپ جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ کوئی آئندہ قومی مفادات سے نہ کھیلے, کوئی آئندہ ملک کے آئین کے ساتھ نہ کھیلے اپنی سیاست کی وجہ سے. یہ آڈیو لیکس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہے کہ ایک تو انہوں نے منٹس چینج کیے, لیکن اسی سائفر کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی توڑ دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ پھر آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کاغذ لہراتے ہو, دہائیاں دیتے ہو, آوازیں لگاتے ہو, آوازیں کستے ہو. ایک جھوٹا, سازشی, فورن ایجنٹ, کشمیر فروش شخص کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. تم نے بیساکھیوں کو کبھی خیرات کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا, تم نے لوگوں کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا. آج علیم خان صاحب کے اوپر تم ریڈ کراتے ہو, ان کو جیلوں میں ان کے بزنس کے اوپر, اسی بزنس کا تم نے کھایا ہوا ہے. عمران خان صاحب کوئی تو شرم کرو. محسنوں کے جنازوں پر نہیں جاتے ہو. وہ لوگ جنہوں نے تمہاری سیاست کو سیاست بنایا, آج تم ان کو اپنے سیاسی انتقام کی نظر کر رہے ہو. 2018 میں ہم نے بھی پٹے پہناتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ. آج کہتے ہو کہ قوم معاف نہیں کرے گی, قوم تم جیسے چہرے کو معاف نہیں کرے گی. اور اس کے بعد میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ این آر او, عمران خان صاحب, اب گھسی پٹی سیاست, کرپشن کے نام پر سیاست, خیرات کے نام پر سیاست, چوری کے نام پر سیاست, جھوٹ کے بلبوتے پر سیاست, سب ملک کے ساتھ سازش کر کے, غداری کر کے سیاست, پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر تمہارا یہ کھیل مکمل ہونے نہیں دے گی. اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پورا کیس گھڑا جا رہا ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے یہ ان کا آئینی فرض ہے کہ بطور حکومت اگر ملک کے ساتھ اور ملک کی سالمیت کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو اس پہ کرمنل انویسٹیگیشن ایک ادارے کو دے دی گئی ہے. وہ اپنا کام کرے گی, اور وہ اپنا کام کرنے کے بعد جو بھی اس کی حقیقت ہے, جو حقیقت آلریڈی سامنے ہے ان آڈیو لیکس کی شکل میں, اور عمران خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ میری کاپی سائفر کی جو ہے وہ گم گئی ہے ان سے, اور وہ کہاں چلی گئی ہے, جس کے اوپر انہوں نے کھیل کھیلنا تھا, اور کھیل جو تھا وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. اور این آر او کی جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب کے ساتھ, مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ, آج ان کا پاسپورٹ ان کو واپس مل گیا ہے جو 4 سال سے ضبط کیا ہوا تھا نیب نے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مریم نواز, یہ ریکارڈ پہ بتا دوں کہ مریم نواز کے خلاف ابھی تک جس میں ان کا 4 سال ضبط کیا رکھا, ڈیفیمیشن ہوئی, ابھی تو یہ قانونی مسائل ہیں جس کا ہم نے عدالت کے اندر مقابلہ کیا, قانون کے آگے مقابلہ کیا, جواب دے کر مقابلہ کیا. لیکن جو ڈیفیمیشن ہوئی ہے, جو اس خاندان کا نقصان ہوا ہے, بستر مرگ پر وہ اپنی ماں کو اور اپنی نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے واپس, اور یہ کہتا ہے بھاگ گیا. اور جو تضحیق کی کرنے کی کوشش کی, یہ تو اللہ کے کام ہے کہ بے عزتی کا کام کرتے ہیں وہ عزت کا وسیلہ بن جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. تو یہ وہی کیسز ہیں, اور اس کے آج تک مریم نواز شریف کے خلاف نیب نے کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا, کوئی کیس شروع نہیں ہوا جس کے اندر ان کا پاسپورٹ ضبط تھا, جس میں وہ نیب کے عقوبت خانے میں رہیں. کوئی ریفرنس جمع نہیں ہوا وہ ابھی تک, اور کہتا ہے این آر او دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اور یہ اداروں کے اوپر جو ان کا پورا اٹیک ہے, جو دہائیاں ہیں,
ہیلی کاپٹر سیلاب میں کریش ہو جائے تو اس شہادتوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. مطلب ان کو شرم نہیں آتی. تو یہ تمام ایکسپوز ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کا کھیل کا ڈرامہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہے ان کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کے خلاف آئے گی. یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی, یہ ملک کا قانون کہہ رہا ہے. ان تمام چکر میں وہ جو گفتگو